السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن من أساء إليك. زمین پر جدر و قتل و غارت و اندوہ گیری ہے، زمین پر جدر و قتل و غارت و اندوہ گیری ہے، مگر شر کی طبیعت میں نہ سستی ہے نہ پیری ہے، نہ جب تک تربیت کی جائے گی آدم کے بیٹوں کی، یہ دنیا جائے آزادی نہیں ہر پل اسیری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو امن ہو اس کارخانے میں، اگر تم چاہتے ہو امن ہو اس کارخانے میں، تو ڈھونڈو طارق و قاسم کو پھر جا کر زمانے میں۔ حضرت حکم مستحکم اور رفقائے بزم انجمن اصلاح البیان کے اختتامی پروگرام کے ذریعے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے: موجودہ صورتحال میں اسلام کا امن آفری پیغام۔ تو آئیے سب سے پہلے موجودہ صورتحال پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے تناظر میں اسلام کے امن آفری پیغام کا جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ آج ہر طرف بد امنیوں، بے چینی، حیرانیوں، پریشانی، شدت پسندی و بنیاد پرستی، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، انتشار و لامرکزیت کا دورہ ہے۔ پوری دنیا انسانیت خون میں نہا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے حق میں زہر قاتل بنا ہوا ہے۔ کینہ و حسد، بغض و عداوت، بدگمانی و بے اعتمادی، عزت و آبرو کی بے وقاتی، مردم آزاری و عالم بیزاری، عقل پر جذبات کی حکمرانی، دور اندیشی پر کوتاہ اندیشی کی سلطانی، عوامی مفاد پر ذاتی اغراض کو ترجیح، جذبات کے پیچھے بہ جانے اور کھوکھلے ناؤں کے فریب میں دیوانہ بن جانے کی عادت، اور اس جیسی سینکڑوں بیماریاں لوگوں کے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی، جس کے نتیجے میں اخوت و بھائی چارگی کا بحران، فتنہ و فساد کی بہتات ہے۔ ظالم کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، مظلوم پر ظلم و ستم کے تحت انسانی جان کا تحفظ عرقہ ہو چکا، انسانی عزت و آبرو نیلام ہو رہی، جھوٹی افواہوں کے پاداش میں ہجومی تشدد اور موبلٹی کے ذریعے انسانوں کو موت کے بعد اتارا جا رہا ہے۔ حکومت طاقت اور اکثریت کے نشے میں چور ہو کر خاص مذہبی نظریات کو تھوپنے کی کوشش کر کے مذہبی آزادی کو سلب اور اخوت و محبت، ہمدردی و ہمگساری، مساوات و رواداری، صلح و آشتی، نرمی و خیر سگالی، عفو و درگزر، رحم و کرم اور اس جیسی صفات حمیدہ کافور ہوتی جا رہی ہے۔ الغرض موجودہ صورتحال میں پوری دنیا انسانیت قرآن کریم کی سورہ روم آیت نمبر 41 کے بیان کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر کی جیتی جاتی تصویر۔ برادران اسلام، موجودہ صورتحال میں سسکتی، بلکتی، ترقتی اور آوفما کرتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما اگر کچھ ہو سکتا ہے، سینوں میں دہکتی ہوئی نفرت و عداوت کی آگ کو اگر بجھایا جا سکتا ہے، تو صرف اور صرف اسلام کے بتائے ہوئے ذری اصولوں کو اپنی زندگی کا نقطۂ عین بنا کر، مذہب اسلام کے امن آفری پیغام کو اپنے سینے سے لگا کر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں اسلام کا امن آفری پیغام کیا ہے۔ رفقائے بزم، اگر موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان نے انسانیت میں تفریق کر ڈالی، رنگ و نسل اور ذات و پات کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے لگا، مذہب اور فرقہ پرستی نے انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے
اسی وجہ سے مذہب اسلام نے سب سے پہلے مساوات کا درس دیا اور بلا تفریق مذہب و ملت پوری دنیا انسانیت کو خطاب فرما کر امن کا پیغام ان الفاظ میں دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ موجودہ صورتحال میں اسلام کے اسی آخری پیغام مساوات کو زبان رسالت نے یوں بیان فرمایا، الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ یعنی یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق تم و خدا کا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس مساوات دیتے ہوئے پوری دنیا انسانیت کو خطاب فرما کر امن کا پیغام ان الفاظ میں دیا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ بلفظ دیگر اے 15ویں صدی کے انسان، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ رفقائے بس موجودہ صورتحال میں اسلام کے امن آخری پیغام کو جاننے کے لیے صلح حدیبیہ کی داستان پڑھا کہ جب کفار و مشرکین کی جانب سے نامناسب چلتے رہے تو اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح و مصالحت کے ذریعے امن و امان کا دامن تھامے رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں موجود ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آیت مذکورہ کی روشنی میں میں بلا جھجک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج انسانیت کو امن و امان کے سائے تلے اسی وقت لایا جا سکتا ہے کہ جبکہ مثبت سوچ رکھنے والے برادران وطن سے صلح و مصالحت کی، اور پھر شدت پسندی اور کٹر پنتی کو فروغ دینے والوں فتنہ پروروں فسادیوں کو سبق سکھایا جائے، اور اخوت و محبت کو عداوت و دشمنی میں تبدیل کرنے والوں کے آگے سد سکندری بن کر حائل ہو جائے، اور ملک کو ہندو راج بنانے کا خواب دیکھنے والوں کے خواب کو کسی بھی حالت میں شکل تعبیر نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے اے برادران وطن سنو، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عناد باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، سنے غافل صدا میری ایسی چیز ہے جس کو، سنے غافل صدا میری ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر دوستانوں میں۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا کر دیکھ ان کے داستانوں میں، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔